السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں آج ہم بات کرتے ہیں استغفار پہ۔ استغفار یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ پیارے بہن بھائیوں، جب دل پریشان ہو تو استغفار پڑھ لیا کرو۔ استغفار پڑھنے سے دل کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ استغفار کرنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اس لیے آپ لوگ کثرت سے استغفار پڑھا کریں۔ استغفار سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، استغفار سے رزق میں برکت آتی ہے، استغفار سے گھر میں برکت آتی ہے، گھر سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ استغفار پڑھنے سے بارش بھی ہوتی ہے، کثرت سے استغفار پڑھنے سے اولاد بھی حاصل ہوتی ہے۔ یہ اولاد کے لیے بھی خاص وظیفہ ہے استغفار پڑھنا۔ جو لوگ بھی اولاد ہیں اسے وظیفے کے طور پہ بھی استغفار والا پڑھ سکتے ہیں۔ جو مجھ سے جانے انجانے میں گناہ ہو گئے ہیں وہ بھی تو بخش دے۔ آپ سے جتنا بڑا گناہ ہو جائے، آپ جتنے مرضی بڑے گناہ گار ہوں، ہر وقت استغفار کا کثرت سے ورد جاری رکھا کریں۔ استغفار پڑھنے سے اللہ پاک آپ کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ استغفار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں برکت دیتا ہے، آپ کی پریشانیاں دور کرتا ہے۔ اس لیے آپ کثرت سے استغفار کا ورد کیا کریں، جہاں بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، سفر میں ہوں، جہاں بھی ہوں آپ استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ استغفار پڑھنے سے بہت سے فائدے ملتے ہیں، بہت سی چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ اس لیے کثرت سے استغفار کا ذکر کیا کریں۔ اس سے میرا رب بھی خوش ہوتا ہے کہ دیکھ میرا بندہ مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے اور میں اسے معاف کر دوں۔ بے شک وہ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے استغفار کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، استغفار پڑھتے تھے، استغفار کا ورد کرتے تھے۔ استغفار کرنا سنت ہے، استغفار کا ورد کرنا سنت ہے۔ صبح شام 100 مرتبہ استغفار پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ اس صبح شام 100 مرتبہ استغفار پڑھا کریں۔ آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، کوئی حاجت ہے، کوئی منت ہے، جو بھی ہے، جو بھی دل میں بات ہے یا کوئی مسئلہ مسائل چل رہا ہے زندگی میں، اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ استغفار کا ورد کیا کریں۔ استغفار پڑھنے سے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں، وہ آپ کی دل کی مرادیں، آپ کی تکلیفیں، آپ کے مسئلے سارے اس ورد کی بدولت دور کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک میرے دل کو پاک کر گناہوں سے، میرے ماں باپ اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اللہ پاک ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ جس جگہ پہ بیٹھے ہوں آپ لوگ، جس محفل میں بیٹھے ہوں آپ لوگ، بس آپ اپنی زبان پہ استغفار 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 کا ورد کرتے رہا کریں۔ اس لیے آپ کے دل کو سکون بھی ملے گا، آپ کی زندگیوں میں بھی سکون آئے گا۔ آج کل ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں، اس لیے ہماری زندگیوں میں بھی سکون نہیں رہا، ہماری زندگیوں میں مسئلے مسائل بڑھ گئے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے قریب جائیں، اللہ کے ذکر و اذکار کریں، تاکہ ہمیں اس چیز میں ہمارے دل کو سکون ملے، ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ اللہ پاک نے استغفار کا بہت بڑا درجہ رکھا ہے، بذریعہ یا یہ ایک دو لفظ ہیں، لیکن اس کا درجہ میرے رب نے بہت بڑا رکھا ہے۔ اے اللہ پاک، تو معاف کرنے والا ہے، بے شک تو معاف کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہم پہ اپنا خاص رحم و کرم کر۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی محبوب نہیں، تو پاک ہے۔ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، تو مجھے معاف کر، بے شک تو معاف کرنے والا ہے۔ تو نے اپنے بندوں کے لیے توبہ کے دروازے کھولے ہیں، تیرے بندے تو سے استغفار کا ورد کرتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، تو ان کو بے شک معاف کر دیتے ہیں۔ تو خوش ہوتا ہے کہ دیکھ میرا بندہ
گناہوں کے بعد مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تو غفور و رحیم ہے، تو رحیم و کریم ہے مولا۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہ دھو دے، جیسے سفید کپڑا میل کے بعد دھلتا ہے وہ چمک جاتا ہے۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہ بھی اسی طرح دھو دے، ہمیں معاف فرما، ہم بھی بہت گناہ گار ہیں مولا۔ ہمیں اپنے بتائے ہوئے طریقے، اپنے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا۔ اے اللہ پاک ہمارے دل کی سختی کو ختم کر دے، ہمارے دل نرم کر دے۔ اے اللہ پاک آج کل ہم مسلمانوں کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں، اتنی ظالم ہو گئے ہیں کہ اپنے سوا کچھ نہیں دکھتا، اپنی انا کے سوا کچھ نہیں دکھتا۔ مولا ہمارے دل نرم کر دے۔ ہم جتنا استغفار کا ورد کریں گے اللہ پاک اس سے ہمارے دلوں میں نرمی پیدا کرے گا، ہمارے دلوں سے سختیوں کو دور کرے گا۔ اللہ پاک نے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، چھوٹی چھوٹی آیتوں میں، چھوٹی چھوٹی اپنے وظائف میں اس کا بہت بڑا درجہ رکھا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ عمل کر کے، ان چھوٹی چھوٹی اللہ کے بتائے ہوئے جو وظائف ہیں، جو پاک کلام میں، ان پہ عمل کر کے ہم اپنی آخرت، دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتے ہیں، ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے بندے تو ایک قدم چل کے آ، میں تیری طرف 10 قدم چل کے آؤں گا۔ بے شک وہ مہربان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وہ 70 مئو سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اے اللہ پاک ہر سانس کے ساتھ استغفار کرنا، استغفار کا ورد کرنا، استغفار پڑھنا ہماری عادت بنا۔ یا اللہ اس عادت کو ہمارے ساتھ قبر تک لے جانے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اور ہر وقت ہماری زبانوں پہ استغفار ہی کا ورد جاری و ساری ہو۔ اے اللہ پاک ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ بے شک مولا تیرے قبر کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ یا میرا مالک ہمیں دین اور دنیا کا راستہ دکھا کہ ہم تیرے دین پہ چل سکیں، تیرے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کر سکیں۔ یا اللہ تیرے قبر کا عذاب بڑا سخت ہوگا، اور ہم مسلمان گمراہ ہوئے بیٹھے ہیں اس عذاب سے، اس وقت سے سوچ و خیال ہی نہیں ہے مولا اس سائڈ پر۔ یا اللہ ہمارے دلوں پہ جو تو نے مہر لگا دی ہے میرے مولا، اس مہر کو ختم کر، ہمارے دلوں میں اپنے دین اور قرآن کی روشنی ڈال دے مولا، آمین۔ اے اللہ پاک ہمارے لیے پل صراط پر آسانیاں پیدا فرمانا۔ اے اللہ پاک پل صراط پر ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمانا۔ اے اللہ پاک اس وقت ہم پہ اتنی بوجھ ڈالنا جتنا ہم اٹھا سکیں۔ یا اللہ تو 70 مئو سے زیادہ پیار کرتا ہے، ہم تو تیرے بہت گناہ گار خطا کار بندے ہیں مولا۔ ہمارے ایک استغفار کرنے سے تو ہمارے تمام پچھلے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف کر دیتے ہیں مولا۔ مولا ہمیں گناہوں سے دور رکھ، برائیوں سے محفوظ رکھ، ہر اس بری چیز سے محفوظ رکھ جس سے تو ناراض ہوتا ہے، جس سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے مولا۔ ہمیں ہر اس بری چیز سے محفوظ رکھ، ہر اس بری چیز سے دور رکھ مولا۔ ہمیں اپنے دین کا سپاہی بنا مولا، اپنے قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما مولا، قرآن میں بتائے ہوئے طریقوں پہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما مولا، آمین ثم آمین۔ یا اللہ جتنے لوگ پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ سب کی حاجتیں پوری کر، یا اللہ جو دیس پردیس میں سب کو اپنے سامان میں رکھ۔ یا میرا مالک جو میں نے دعا مانگی ہے اس کو اپنے برگاہ میں قبول و منظور فرما، یا اللہ ہر بے اولاد کو نیک اولاد عطا کر۔ اور آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے جانا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔